آج ہم بات کریں گے حسن شوقی کی۔ تو آپ نے سنے ہوں گے نام، جو اس سے پہلے قلی قطب شاہ ہے یا نصرتی ہے یا محمود بحری ہے۔ تو اس میں جو اہم نام ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موڑ کے طور پر آپ اس کو، جس نے ایک شاعری میں، اردو شاعری میں یا دکنی شاعری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس میں یہ حسن شوقی ہیں۔ اور انہوں نے مثنوی میں بھی انہوں نے نام پیدا کیا، اور ان کی فتح نامہ نظام شاہ ایک مثنوی ہے، اور اس کے علاوہ میزبانی نامہ ایک مثنوی ہے۔ تو رزمیہ جو مثنویاں ہوتی تھی، جس میں وہ شجاعت کے قصے ہیں اور بادشاہ کے اور اس کی جو سخاوت ہے اور وہ جو تمام جو اوصاف ہیں قصیدے کے، وہ اس میں ملتے ہیں۔ جو میزبانی نامہ ہے اس میں انہوں نے شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف تہوار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو معاشرتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ثقافتی جو حوالے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی مثنوی میں موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کے اوپر خاص طور پہ کام کیا، اور دکنی اور فارسی جو رنگ ہے ان کو انہوں نے آمیخت کر کے نیا ادب انہوں نے پروڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ اور اس میں انہوں نے وہی کام کیا جو مصحفی نے دہلوی اور لکھنوی رنگ کو ملا کر ایک امتزاجی کیفیت پیدا کی۔ بالکل ان کو، حسن شوقی کو، وہی والی حیثیت حاصل ہے۔ تو انہوں نے ثنائے بدائع کا استعمال کیا، اس کے علاوہ تجنیس لفظی کا انہوں نے استعمال کیا غزل میں، اور حسن تعلیل جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو غزل مسلسل ہے وہ انہوں نے استعمال کی۔ اور پھر یعنی غزل مسلسل جو ہے وہ بھی ان کے ہاں سے رہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو تشبیہ اور استعارہ استعمال کیا، اس میں بھموں کو انہوں نے محراب سے تشبیہ دی، نین کو دیا یعنی جو اس کو قرار دیا، زلف کو شب کے ساتھ تشبیہ دی، پھر چہرے کو چاند کے ساتھ، اور زلف کو تحریر سحر یعنی زنجیر کہا۔ اور اسی طریقے سے ان کے ہاں شیریں اور فرحات جیسی جو آپ کہہ لیں کہ جو تراکیب ہیں یا جو تلازمے ہیں، وہ انہوں نے استعمال کیے پہلی دفعہ دکنی میں۔ اور پھر جو محبوب کی جنسیت ہے اس کو انہوں نے مخفی رکھا کہ وہ آیا مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ اسی طرح جو ہندی روایت ہے، جو گیت کی روایت ہے، یا جہاں کی جو دوہڑے کی روایت ہے، اس میں جو اظہار ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا تھا، تو اس لیے وہ جو مخاطب ہے وہ مرد ہے، تو اس لیے وہ ظاہر تھا، تو انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو عربی کی روایت ہے اور وہاں سے جو فارسی میں استعمال ہو رہی تھی، جیسے زلیخا ہے اور جیسے یوسف ہے، تو وہ بھی انہوں نے تلمیحات کو بھی انہوں نے استعمال کیا غزل کے اندر۔ مثلا یہاں پہ میں نمونے کے طور پر آپ کو چند اشعار دیتا ہوں کہ دنیا زلیخا ہو رہی تجھ یوسف ثانی سبب، کائیا آپس کوں چاند نے تجھ سو نورانی سبب، مکھ نور کا دریا ہے معنی بھریا رہے، جگ شور میں پڑیا ہے تجھ لب نمکدانی سبب، یا زلف یا تحریر ہے، یا دام عالمگیر ہے، یا سحر کی زنجیر ہے جگ کی پریشانی سبب۔ تو اب اس میں انہوں نے یعنی زلیخا، یوسف، پھر چاند جیسا چہرہ کہا، پھر کہا کہ تیرا جو مکھڑا ہے، آگے بڑھ گیا کہ چاند ایسا ہے جیسے دریا میں موتی بکھرے ہوں، پھر تیرا جو پورے جہان میں یہ شور پڑا ہے کہ یہ جو اس کے لب ہیں یہ سارے کے سارے وہ شیریں کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ نمکدانی ہے ان کے، یعنی نمکین ہے اس کے لب۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ زلف ہے یا کہ دام عالمگیر ہے، یہ کوئی تحریر ہے تیری زلف، ایسے لگتا ہے کہ کوئی لکھا ہوا کوئی جادو ہے، یا ایسا پھندا ہے جس میں تمام عالم جو ہے اس میں جکڑا ہوا ہے، یا یہ کوئی ایسی زنجیر ہے جادوئی
جس میں جو ہے وہ سارے جگ کے لیے، سارے عالم کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو اس کا فنی پہلو ہے غزل کا وہ، اور جو اس کا موضوعاتی جو پہلو ہے، دونوں کو انہوں نے بلند کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جس میں آنے والے جو شاعر ہیں جو کہ بابا آدم کہلاتے ہیں، ولی دکنی، ان کے لیے ایک مثال رکھ دی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس صنف کو یعنی غزل کو وہ آگے بڑھا سکتا ہے، اور اس کے امکانات کو انہوں نے روشن کیا۔ تو یوں حسن شوقی جو ہے وہ دکنی روایت میں اردو غزل کے اولین جو معمار ہیں ان میں ان کا شمار کرنا چاہیے، جس طرح کی ان کی خدمات ہیں غزل کی۔